میاں صاحب ہر پی ڈی ایم کے جلسے میں کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا. تو آج فری اینڈ فیئر الیکشنز، ایک چوتھا بھی تھا کہ میں آ کر جو ہے ان سے حساب لوں گا جنہوں نے میرے ساتھ کیا. چلو وہ تو ان کا اپنا ذاتی مسئلہ تھا، لیکن 3 تو مسئلے تھے. آج کیا آپ نے لندن آنے سے کے بعد کیا آپ نے میاں صاحب کو کہیں پاکستان میں سنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، ووٹ کو عزت دو، فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ؟ ہم نے تو نہیں سنا. تو میں سمجھتا ہوں وہ بیانیہ جو ان کا لندن کا تھا اور جو وہ بات کرتے تھے وہ لندن ہی چھوڑا ہے. انہوں نے ایک نیا بیانیہ لے لیا کہ مجھے چوتھی دفعہ بھی سلیکٹ کر کے. ابھی انہوں نے پچھلے دنوں اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم 120 سیٹیں غالباً پنجاب میں انہوں نے کہا ہے 125. ہاں، اگر آپ اتنے سیٹسفائیڈ ہیں پنجاب میں تو آپ بیساکھیوں کا سہارا کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ کیوں ایم کیو ایم کے پاس بھاگ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں؟ آپ بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس بھی جا رہے ہیں، آپ باقی جماعتوں کے پاس بھی جا رہے ہیں. اور تو پھر اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو پھر تو آپ کو پنجاب بھی، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں پنجاب میں کوئی رسپانس نہیں مل رہا، پنجاب میں ان کو ووٹ نہیں مل رہا. پی ایم ایل این کا ایک وتیرہ رہا ہے، ماضی کی ان کی ایک تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اداروں کو پالیٹکس میں دھکیلا ہے، انہیں پولیٹیسائز کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے پولیٹیسائز نہ ہوں. آپ لوگوں کا الزام یہ ہے کہ نواز لیگ جو ہے وہ اداروں کی طرف دیکھ رہی ہے، اور کیا الزام یہ بھی ہے کہ ادارے بھی نواز لیگ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، یہ ایک طرفہ مجھے محبت لگتی ہے، دو طرفہ محبت نہیں ہے. اچھا. دیکھیں، جب بلوچستان عوامی پارٹی نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ کیا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے، اس وقت کیا بیانات نکال لیں، آپ کے چینل پہ آرکائیوز میں پڑے ہوں گے، جو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، پی ایم ایل این کے لیڈران جو پارلیمنٹ میں تھے، انہوں نے کیا کیا تقریریں نہیں کی تھیں. تو آج کم از کم ان کو شامل کرتے وقت ان سے معافی تو مانگ لیتے کہ ہم نے آپ کے لیے جو باتیں کی تھیں. وہ یہی کہتے تھے نا کہ باپ اور پتہ نہیں کیا باپ. اب تو وہ بلوچستان عوامی پارٹی کہتے ہیں، اب تو باپ بھی نہیں کہتے ہیں.